أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق اللہ. ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا یحل، نہیں حلال ہے، لکم، تمہارے لیے، ان ترثوا، کہ تم وارث بن جاؤ، النساء، عورتوں کا، کرہن، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور ایمان والو تم نہ روکے رکھو ان عورتوں کو، لتذہبوا، تاکہ تم لو روک کر، ببعضی، بعض وہ چیزیں، ما آتیتموہن، جو تم ان کو دے چکے ہو، الا، مگر یہ کہ ان یاتینا، وہ عورتیں کر گزریں، بفاحشۃ مبینہ، کوئی کھلی ہوئی بے حیائی اور بے شرمی کا کام، وعاشروہن، اور تم ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف، اچھی طرح، حسن اسلوبی کے ساتھ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ، تو شاید، ان تکرہوا شیئا، بات یہ ہو کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، حالانکہ اللہ نے رکھا ہو، فیہ، اسی کے اندر، خیرن کثیرا، تمہارے لیے بہتری کی چیز. زمانے جاہلیت کے اندر، اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، عورتوں پر طرح طرح کے ظلم رائج اور عام تھے. مذہب اسلام نے آ کر ان تمام عورتوں پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کیا، جیسے کہ پیچھے بھی کچھ مظالم کا تذکرہ آ چکا ہے. اسی طریقے کا ایک بہت بڑا ظلم جو اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں پر ہو رہا تھا زمانے جاہلیت اور دور جاہلیت میں، وہ یہ تھا کہ مرد جو تھے وہ عورتوں کے مال اور جان دونوں کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے. اگر عورت کسی کے نکاح کے اندر چلی گئی تو شوہر اپنے آپ کو اس عورت کے مال کے ساتھ ساتھ اس کی جان کا بھی مالک سمجھتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب اس کو اپنا مالک سمجھتے تھے تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو وارثین جو ہوتے تھے وہ جس طریقے سے مرنے والے کے مال کو وراثت میں تقسیم کر لیتے تھے اور اس کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے، اسی طریقے سے مرنے والے شخص کی عورت کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے، اور بٹوارے میں اس عورت کو بھی بانٹ لیتے تھے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ مالک سمجھنے کی بنا پر زبردستی جس کے حصے میں یہ عورت لگ جاتی وہ اس سے نکاح کر لیتا.
زبردستی، یا یہ کہ جس کے حصے میں چلی جاتی ہے یہ کسی دوسرے شخص سے مال لے کر اس کا نکاح اس سے کر دیتا بلا اس کے رضامندی اور بلا اس کے اجازت کے، یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ مرنے والے شخص کا وہ بیٹا جو اس بیوی کے علاوہ کسی اور سے ہوتا تھا خود اس سے نکاح کر لیتا تھا، اور یہ ساری کی ساری خرابیاں اور ساری برائیوں کی جڑ کیا تھی؟ اپنے آپ کو عورت کے جان اور مال کے مالک سمجھنے کی بنا پر، ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد یہی تھی۔ اور اس ایک بنیادی خرابی اور فساد کی بنا پر طرح طرح کے ظلم عورتوں پر رائج اور جاری تھے اس زمانے کے اندر۔ مثلا ایک ظلم یہ بھی تھا اس غلط بنیاد کی بنا پر اور اس فسادی بنیاد کی بنا پر کہ اگر عورت کو کوئی بھی مال کسی بھی اعتبار سے کہیں سے وراثت میں حاصل ہو جاتا، یا عورت کے میکے والے یا دوست و احباب کی طرف سے کوئی بطور ہدیہ یا تحفے کے بھی کوئی مال مل جاتا، تو عورت تو جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ مال مجھے ملا ہے تو میرا بھی ہے، بالکل لا تعلق اور اس سے محروم رہتی تھی۔ شوہر، اور اگر شوہر زندہ نہیں ہے تو اس کے سسرال کے دوسرے مرد سب مل کر یہ مال ہضم کر جاتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک ظلم یہ رائج تھا کہ اگر عورت نے کسی طرح اپنے مال پر قبضہ کر ہی لیا اور شوہر موجود نہیں ہے تو اب وارثین کیا کرتے تھے کہ اس کو دوسری جگہ نکاح نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ یہ مال یہاں پر موجود رہے اور یہ مر جائے تو ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں۔ اسی طریقے سے تیسرا ایک ظلم یہ رائج تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا خود شوہر طبعی طور پر اگر عورت کو ناپسند کرتا تھا، اس کے ناپسند ہوتی تھی، اس کے پسندیدہ نہیں ہوتی تھی، تو نکاح سے الگ بھی نہیں کرتا تھا اس کو، اور اس کے حقوق زوجیت جو ہیں وہ بھی نہیں ادا کرتا تھا، اور نہ ہی اسے طلاق دیتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ عاجز اور تنگ آ کر جو زیورات وغیرہ اس کو میری طرف سے ملے ہیں یا جو مہر میری طرف سے دیا گیا ہے وہ واپس کر دے، یا اگر ابھی دیا نہیں ہے تو طے جو ہوا ہے وہ معاف کر دے۔ اور کبھی کبھی طلاق دینے کے باوجود بھی شوہر اس کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتا تھا تاکہ کچھ دے دے، یا جو مہر میرا ہے وہی واپس کر دے یا معاف کر دے، تبھی اس کو دوسرا نکاح کرنے دوں گا۔ یہ تیسرے قسم کا ایک ظلم اور رائج تھا۔ اسی طریقے سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے گھر کے اس کے وارثین اس عورت کو دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ ایک تو زمانے جاہلیت میں اس کو عار اور شرم کی چیز سمجھا جاتا تھا کہ کسی مرد کے انتقال کے بعد عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے، عاریہ شرمن، یا یہ کہ کچھ وصولنے کے لیے اس سے کہ کچھ دے دے تب نکاح کرنے دیں گے۔ تو اس طریقے کے ایک غلط بنیادی عقیدے کی بنا پر یہ طرح طرح کے ظلم عورتوں پر ہو رہے تھے۔ شریعت اسلام نے آتے ہی ان تمام عورتوں پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ فرمایا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور اس خاتمے کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کو نازل فرمایا کہ او ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ بات
کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ، وارث بن جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بات اور غور کر لیجیے، زبردستی کی قید جو لگی ہوئی ہے یہ مال کے اندر تو چل جائے گی کہ بلا اس کے دلی خوشی اور رضامندی کے کسی قسم کا اس کا مال لینا درست نہیں ہے۔ ہاں، اپنی رضامندی سے دلی خوشی کے ساتھ وہ کوئی اپنا مال، اپنی ملکیت کا آپ کو دے دے، چاہے شوہر ہو یا اس کے دوسرے گھر والے رشتہ دار، تو لے سکتے ہیں۔ لیکن رضامندی ہونے پر بھی اگر عورت اپنی جان کا کسی کو مالک بنائے تو عورت کی رضامندی سے بھی کوئی عورت کی جان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ شریعت کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، کلی اصول ہے، یہ آزاد آدمی آزاد ہی ہے۔ آزاد آدمی آزاد ہی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بالغ، آزاد آزاد ہی ہے۔ اس کی آزادی کو چھیننے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان کا مالک بن کر اس کی آزادی کو چھینے، اور مالک بننا یہ آزادی کے چھیننے کے ضمن اور زمرے میں آتا ہے۔ اس بنا پر اگر عورت، پہلی بات تو ایسا کوئی پایا نہیں جائے گا کہ جو اپنے آپ کو زبردستی مالک بنا دے کسی کا، لیکن اگر مالک بنائے بھی رضامندی کے ساتھ تو جان کا مالک بہرحال کوئی مرد کسی عورت کا نہیں ہو سکتا۔ مال کا تو ہو سکتا ہے رضامندی کے ساتھ، لیکن جان کا، یہ کراہن کا لفظ مال کے ساتھ اس کو جوڑیے گا کہ زبردستی تم نہ وارث بنو، عورت کا مطلب عورت کے مال کا، نہ کہ جان کا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جی ہاں۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہاں پر غور کرنے والی اس آیت پاک کے اندر یہ ہے، اللہ رب العزت کا انداز جو ہے، جملہ استعمال فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا، او ایمان والو تم عورتوں کے مال کو زبردستی مت لو، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا۔ مت لو کے بجائے کیا استعمال فرمایا جملہ؟ حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ یہ لفظ حلال جو یہاں پر استعمال کیا، مفسرین فرماتے ہیں اس کے اندر بھی معنی کا سمندر بھرا ہوا ہے۔ سب سے پہلا اشارہ تو اسی طرف کہ زبردستی اس قسم کی حرکت یہ انتہائی درجے کا جرم ہے، شدید ترین جرم ہے یہ۔ ایک تو اس اشارے کے لیے لا یحل، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی زبردستی عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو یہ لا یحل بتا رہا ہے کہ اس نکاح کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے شریعت میں، کل عاد میں ہے وہ نکاح، بھلے سے عورت نے زبان سے کہہ دیا ہو جبرن زبردستی کرنے پر، لیکن وہ آپ کے نکاح میں آئی ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جو نکاح زبردستی ہوا ہے، جس کے اندر عورت کی رضامندی دلی شامل نہیں ہے، یا زبان سے زبردستی کہلوا دیا گیا میں نے قبول کر لیا، اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ نکاح دونوں مرد اور عورت ہے ہی نہیں شریعت کی نظر میں، اور نہ ہی وراثت کا کوئی مسئلہ جاری ہو سکتا، اور نہ ہی پیدا ہونے والی اولادیں ہی اس کی اولاد کہلائیں گی۔ کیوں؟ جب منعقد ہی نہیں ہوا نکاح تو پھر وہ آپ کی بیوی کہاں رہی؟ یہ لفظ لا یحل نے آ کر اتنی بڑی وضاحت فرمائی کہ زبردستی اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے بلا دلی رضامندی کے تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، حلال ہی نہیں ہے وہ اس کے لیے۔ اسی طریقے سے زبردستی کوئی اپنا مہر واپس لے لے دیا ہوا یا معاف کرا لے تو بھی یہ مال اس لینے والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ دینے والے کی رضامندی کہاں شامل ہے اس کے اندر؟ یہ تو جبرن ہوا ہے معاملہ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل، کسی مسلمان کا مال کسی مسلمان کے لیے اس کے دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ بھی لا یحل کے اندر شامل ہے۔
اب اسی کی تفصیل اللہ رب العزت نے ان جملوں کے اندر بھی تھوڑی وضاحت فرمائی، اسی کی تفصیل فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم عورتوں کو دوسرا نکاح کرنے سے طلاق کے بعد یا اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد مت روکے رکھو، دوسرے نکاح سے مت روکو کہ وہ تمہیں کچھ دے دیں، وہ چیز جو تم نے ان کو دے رکھی ہے تب تم ان کو نکاح کی اجازت دو گے، شوہر نے طلاق دے دیا، اب طلاق دینے کے بعد وہ دوسرا نکاح نہیں کرنے دے رہا ہے تاکہ وہ مہر جو دیا ہے وہ واپس دے دے یا معاف کر دے اگر نہیں دیا ہے تو، یا اپنی طرف سے کوئی چیز بطور تحفے یا ہدیے کی اس نے دے دیا تھا شوہر نے اور مالک بنا دیا تھا عورت کو، یا سسرال میں کسی نے اس کو کوئی چیز دے دی تھی اور مالک بنا دی تھی بطور ہدیے کے، اب روک کر اس چیز کو واپس لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ جن چیزوں کا مالک بن چکی اب وہ اس کا ہو گیا۔ ہاں عاریتن کوئی چیز دی گئی تھی منگنی کے طور پر تو اب اس کو لینے کا حق حاصل ہے، چونکہ وہ منگنی ہے نا، عاریتن سمجھ رہے نہیں، ادھار استعمال کرنے کے لیے یوں ہی یہ بعد میں لے لی تو اس کو لیا جا سکتا ہے، ملکیتن جو چیز دے دی گئی وہ واپس نہیں لی جا سکتی، اسی کی وضاحت اوپر والے مسئلے کی۔ اور کچھ اللہ رب العزت نے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ ان عورتوں سے ہو جائے کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا کام، اس سے ایک جز کو مستثنا فرمایا کہ اس صورت میں تم اپنا دیا ہوا مال بھی واپس لے سکتے ہو اور معاف بھی کرا سکتے ہو۔ وہ کیا ہے کہ عورتوں سے کوئی صریح بے حیائی کا کام ہو جائے اور شوہر مجبور ہو جائے طبعی طور پر طلاق دینے پر، تو اب یہ طلاق اس وقت تک نہ دے جب تک کہ اپنا دیا ہوا مہر واپس نہ لے لے یا معاف نہ کرا لے، اس صورت میں اس کو حق حاصل ہے مال کے واپس لینے کا۔ اب یہ بفاحشۃ مبینہ جو یہاں پر کہا گیا، صریح بے حیائی کا کام، صریح ناشائستہ حرکت، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ اور بہت سارے مفسرین یہ فرماتے اس سے مراد ہے عورت کی نافرمانی یا عورت کی بدزبانی۔ اگر عورت نافرمان ہے یا بڑی بدزبان ہے، طبعی طور پر مجبور ہو گیا ہے اس کی نافرمانی اور بدزبانی سے شوہر طلاق دینے پر، تو اب شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دیا ہوا مہر واپس لے کر پھر طلاق دے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یا حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے مراد زنا ہے۔ تو بہرحال دونوں میں سے جو بھی ہو، بدزبانی، نافرمانی یا زنا، اس جیسا کوئی عمل اگر عورت سے سرزد ہو گیا تو اب یہ ایک شکل ہے کہ دیا ہوا مال شوہر واپس لے کر تبھی طلاق دے، یہ شوہر کو حق حاصل ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ اس کو الگ کر کے اس آیت پاک کے اندر یہ بتلایا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مرد کا دل کسی دوسری عورت پر آ جاتا تھا، کسی اور کو وہ پسند کرنے لگتا تھا، اب اس کو چاہتا نہیں تھا اور طلاق دیتا تھا، لیکن ایسے شرطے پر، اس شرطے پر کہ کچھ واپس دو تب طلاق تمہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العزت پہلے تو اس بات سے منع فرماتا ہے کہ دیکھو طبعی طور پر اگر تم اس کے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگے، اب اس کو چھوڑ کر تم دوسری کو حاصل کرنا چاہتے اور دیا ہوا مال بھی اس سے واپس لینا چاہتے ہو، تو یہ تمہارے لیے انتہائی درجے کی گھٹیا چیز ہے کہ تم دوسرے کے لیے اس کو چھوڑ کر اور اس سے مال بھی واپس لو۔ پہلی بات تو یہی بات بہت غلط ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر دوسرے سے نکاح کرو، کرنا ہے تو یوں ہی کر لو، شریعت نے تمہیں اجازت دیا ہے، لیکن اس کو طلاق دو، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو
لیکن ایک چیز تم جس کو اچھا سمجھ رہے ہو وہی تمہارے حق میں خراب ہو، اور جس کو تم برا سمجھ رہے ہو سکتا اللہ نے اسی میں تمہارے اندر خیر رکھا ہو، یہ تم کو کیا پتا؟ مثلا یہ عورت تمہیں طبعی طور پر تو ناپسند ہے، لیکن فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، خدمت گزار ہے، اور آنے والی اگر ایسی نہ نکلی تو تم اس کے دل کے اندر تھوڑی بیٹھے ہو۔ یا یہ کہ اس عورت سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد پیدا ہو، بچپن میں انتقال کر جائے، یا بڑی ہو جائے اور صالح اولاد بن جائے اور تمہارے لیے ذریعے نجات اور آخرت بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو یہ خوبیاں اگر ہو سکتا ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور تم نے اس کو طبعی طور پر ناپسندیدگی کی بنا پر الگ کر دیا اور دوسرے کو لے آئے جس کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھی، تو تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس بنا پر ایسا عمل نہ کرو۔ پہلے تو منع کیا گیا، لیکن اگر کر بھی رہے ہو تو پھر اپنا مال دیا ہوا اس کو واپس لے رہے تھے، اور بدترین اور گھٹیا حرکت ہے۔ کیوں؟ جب عورت کا تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، تو اب فائدہ اٹھانے کے بعد یہ مہر دیا ہوا جو معاوضہ تھا، جس کے بدلے میں یہ معاوضہ دیا تھا، تم نے تو حق حاصل کر لیا نا، تو پھر اب یہ مہر واپس کیوں لے رہے ہو؟ اب دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تم نے باقاعدہ طور پر ایک مضبوط عہد لیا تھا اس مہر کو دینے کا۔ وہ کیا تھا؟ عقد نکاح کے وقت خطبہ پڑھا گیا اور عہد اور معاہدہ کیا گیا، اور معاہدے کے وقت اس کا تذکرہ ہوا کہ اتنی مہر کے عوض اس کی نکاح میں دی جا رہی، تو اتنے مضبوط عہد کے بعد پھر تم اس مہر کو واپس لے رہے ہو دیے ہوئے مال کو، یہ تو اور گھٹیا ترین عمل۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی ممانعت فرمائی اس آیت پاک کے اندر۔ فرماتا ہے اللہ رب العزت اگر تم نے عورت سے فائدہ اٹھا لیا ہے اور پھر تم اسے طلاق دے رہے ہو بلا کسی وجہ کے، تو اب یہ سمجھ لو اگر تم نے اس کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے، مالوں کا خزانہ دے دیا ہے، تو بھی اس میں سے تمہیں شرعی طور پر واپس لینے کا کچھ بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ہبا کر کے تم نے اسے مالک بنا دیا ہے، تو چاہے وہ جتنا مال ہو، اگر تم نے عورت سے استفادہ کر لیا ہے تو اب تمہیں ان میں سے ایک بھی چیز لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہدیہ دے کر کسی کو واپس لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کتے نے قے کی اور تم نے اسے چاٹ لیا۔ اس کی قباحت کو بیان فرمایا کہ ہدیہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے کتے کی قے کی ہوئی کو چاٹنا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ تبارک رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسری طرف مائل ہو گئے اور اسے چھوڑ رہے اور واپس اپنا مال بھی لے رہے ہو، تو پہلی بات تو تمہارے لیے یہ بالکلیہ درست نہیں، جائے تم اس کو مالوں کا خزانہ دے چکے ہو۔ اب ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، اور تم نہ روکو عورتوں کو دوسرا نکاح کرنے سے تاکہ تم حاصل کرو بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، بعض وہ مال جو تم انہیں دے چکے ہو، الا مگر یہ کہ ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، وہ عورتیں کر گزریں کوئی انتہائی بے حیائی والا کام، وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو۔ خوش اسلوبی کا کیا مطلب ہے؟ نان و نفقہ کا، ان کے کھانے خرچ کا انتظام۔ اسی طریقے سے عاشروہن کے اندر آیا ان کی طاقت اور وسعت سے بڑھ کر انہیں کام نہ دو۔ ہوتا کیا ہے، بہو گھر کے اندر آئی تو بجائے شوہر کے اس کے اوپر حکم کس کا چلتا ہے؟ ساس سسر کا، شوہر کی بہنوں کا، اور کہیں کہیں شوہر کے چچا اور دوسرے خاندان کے مردوں کا۔ یہ انتہائی معاشرتی خرابی ہے۔ اخلاقاً وہ آپ کا کام کر سکتی ہے، شرعاً وہ آپ کے کام کی ذمہ دار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ پورے گھر کا کپڑا دھونا، پورے گھر کا کھانا پکانا، پورے گھر کی صفائی کرنا، خادمہ بن کر تھوڑی آئی تھی۔
وہ بیوی بن کر آئی ہے کسی کی، یہ معاشرتی خرابی ہے۔ عاشروہن بالمعروف کے اندر یہ داخل ہے، اخلاقاً وہ یہ کام کرے، لیکن اس اخلاق کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پہاڑ لاد دو اس کے اوپر تم، اشارے پہ ناچے گھر والوں کے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے، اگر یہ سمجھ لیا گیا تو معاشرہ بہت اچھا رہتا ہے، ورنہ معاملات بگڑتے ہیں، پھر الگ ہونے کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہیں سے پیدا ہوتے ہیں زیادہ تر، جب ایسے مظالم ہوتے ہیں تب۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو عاشروہن کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو، جس کے اندر یہ داخل ہے۔ اللہ فرماتا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اگر تم ان کو ناپسند کرو تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان تکرہوا شیئا، تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی چھپا رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو استبدال، بدلنے کا، زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کے طرح سے، وَآتَيْتُمْ، اور دے رکھا ہو تم نے، احداہن، ان میں سے کسی کو، قنطاراً، مالوں کا ڈھیر، فلا تأخذوا منہ، تو تم اب اس میں سے کچھ لو مت، شیئاً، کچھ بھی، اتاخذونہ، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو، بہتاناً، ان کے اوپر بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو کر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، شریعت نے ایک ہی شکل بتلائی تھی مال کے حصول کی، کیا تھی؟ جب ان سے زنا یا نافرمانی کا ثبوت، زبردستی زنا کا الزام لگا دیا، زبردستی نافرمانی کا حکم لگا دیا اس کے اوپر۔ مال حاصل کرنے کے لیے فرمایا اللہ رب العزت نے سری بہتان اور سری ظلم میں مبتلا ہو کر بھی مال مت حاصل کرو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، اللہ فرماتا اور کیسے تم اس کا دیا ہوا مال تم اس سے واپس لیتے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم میں کا بعض کو پورے طور پر اپنے حوالے کر چکا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر تمہارے سپرد کر چکی ہے اور تم اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور مزید یہ کہ اس نے لے لیا ہے تم سے، میثاقاً غلیظا، ایک مضبوط عہد، کہ تم اس مہر کے بدلے میں ہی مجھے استعمال کرو گے، اور مضبوط عہد لینے کے بعد اس عہد کا تک معاہدہ بھی پورا ہو چکا ہے، تو اب مال لینے کی تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کے اندر جو عورتوں پر اس کے مال اور جان کے مالک سمجھ بیٹھنے کی بنا پر طرح طرح مالی اور جانی ظلم ہو رہا تھا، اس کا انسداد اور خاتمہ فرمایا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔